جب انسان کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے، ارے کر لو، چھوٹا ہی تو گناہ ہے، بعد میں پھر تم توبہ کر لینا، اور پھر انسان شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور وہ اس گناہ کو بار بار دہراتے جاتا ہے۔ پھر جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ارے گناہ تو بہت ہو گئے، توبہ کر لینی چاہیے، پھر شیطان انسان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے، ارے عمر تو تمہاری بہت بڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ پھر انسان توبہ نہیں کرتا، انسان گناہ کرتے کرتے رہتا ہے۔ انسان آخر میں توبہ کرنے کی سوچتا ہے، لیکن پھر شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے، ارے تم نے تو بہت گناہ کر دیے، کیا تمہیں اللہ معاف کرے گا؟ کیا اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ انسان یہ سوچتے رہتا ہے، میری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، میری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ آخر کار وہ توبہ نہیں کرتا اور ایسے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پہلی بات، کوئی بھی گناہ ہو اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے ظلموں کو بھول جائے گا یا پھر وہ ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، بس اس انسان کے صبر کر لینے کی دیر ہوتی ہے۔ جس کا دل دکھتا ہے پھر اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بد دعا سے نہیں، آنسوؤں سے ڈرانا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہیں، اور خاموشی سمجھنے اور سننے میں تو اللہ ہمارا بڑا کمال ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی آنسو نہیں بناتا۔ اور اب جانتے ہیں کہ باقی سب مقام ایک طرف ہیں، آنسو کا مقام اللہ کے یہاں سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اللہ کی دہلیز پہ بہا دیا جائے وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ماضی کیسی تھی یا پھر اس کے اعمال کیسے ہیں، اور پھر وہ عطا کر دیتا ہے اور پھر سارے آنسو سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ زندگی میں وقت بدلتے رہتا ہے، کبھی اچھا تو کبھی برا، کبھی غم تو کبھی خوشی۔ ایسا انسان کہیں نہیں ہے جس کی زندگی میں ایک ہی وقت ٹھہرا ہو۔ اسی لیے اچھے وقت میں کبھی اپنی ذات اور وقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور برے وقت میں کبھی ناشکری اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں کرتے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، بس خاموشی سے صبر کرنا اور یقین رکھنا اللہ سے بہتر نہ ہی کوئی ہمیں سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہم سے اتنا پیار کر سکتا ہے جتنا اللہ پاک ہم سے کرتے ہیں۔ بے شک میرے اللہ کی محبت سب سے بہتر ہے۔